جوڑتا جائے اور ہر ایک دوسرے رشتے سے جوڑتا جائے تو پوری دنیا رشتے دار میں آ جائے گی. سارے تقریباً ہمارے محلے رشتوں میں آ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے. اب اللہ عز و جل کی اس فرمان کا ایک بڑا مفہوم یہ نکل کر آتا ہے، اگر تم رشتوں کا لحاظ کرنے لگ گئے تو گویا کہ یوں سمجھ لو آدھا محلہ تمہیں لحاظ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ آدھا محلہ پھر اپنے رشتوں کا لحاظ کرنے لگ جائے، پورا محلہ لحاظ کرنا ہوگا. تو یہ ایک بڑا طویل مفہوم ہے. ہر کوئی اگر اس ڈیوٹی پر عمل کرنے لگ جائے تو پھر رشتوں کا تقدس پامال نہیں ہوگا. دور کی بات تو چھوڑیں، ہم دور کے رشتوں کا کہاں خیال کرتے ہیں، سگے لوگوں کی باتیں ہیں، سگے بھائی اور بہنوں کی باتیں. سگے بھائی اور بہنوں کا حق مارنے والے کے متعلق حدیث پاک میں سخت ترین وعید آئی. اس شخص کی کوئی دعا اور کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی جس نے اپنے بھائیوں یا اپنے بہنوں کا حق مارا ہے، وہ چاہے عبادتیں کتنی بھی کر رہا ہو. قیامت کے دن ساری عبادتیں اس کی ضائع کر دی جائیں گی، منہ پر مار دی جائیں گی. یا تو یوں سمجھ لیں کہ حقداروں کو ان کا حق دلا دیا جائے گا اور یہ جہنم کی طرف خالی چلا جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. خبردار، اگر نیکیاں آپ نے چند کی ہیں تو ٹھیک ہے، میں تو یہ کہوں گا بہت زیادہ تہجد نہیں پڑھتے آپ، کوئی بات نہیں. بہت تسبیح نہیں گھماتے آپ، کوئی بات نہیں. عبادت کم کرتے ہو پھر بھی بخشے جاؤ گے، بس شرط یہ ہے کہ کسی کا حق لے کر دنیا سے نہ جانا. ایک طرف آپ کی زندگی میں 50 حج ہیں، 100 عمرے ہیں، روزوں کی بہتات ہے، سال میں 3 مہینے کنٹینیو روزے، ہر مہینے ختم قرآن ہے، ساری نیکیوں کا ڈھیر ہے، لیکن 4-5 لوگوں کا بھی حق مار کر کے گئے دنیا سے، یہ ساری عبادتیں انہی 4-5 میں تقسیم ہو جائیں گی. پھر مفلس اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن. اس لیے سب سے پہلے ان کے حقوق، اعطی کل ذی حق حقہ، حدیث پاک ہے، ہر حقدار کا حق اسے دے دو، اسے دے دو. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، ہمارے آبادیوں میں بہت سارے مسائل ہمارے پاس ایسے ہیں، ماں باپ اپنے اولاد کے خلاف، اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں. کچھ بھائی اپنے بہنوں کے خلاف، کچھ بہنیں اپنے بھائیوں کے خلاف، مقدمے چل رہے ہیں سگے بھائیوں میں، بہنوں میں، جائیداد کو لے کر، وراثت کو لے کر. اللہ کی پناہ، قیامت کے دن فرمایا گیا جن جائیدادوں میں بھائی اور بہن لڑتے تھے اسے گلے کا توق بنا کر قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا. وہ ساری جائیداد ہے، یہ جائیداد اتنی وزن ہو جائے گی کہ اس کا گلا اٹھایا نہیں جائے گا اور وہ زمین پر گھسٹ رہا ہوگا، اس کا چہرہ زمین تک لٹک چکا ہوگا. پوچھے گا یہ اتنا وزن کیا ڈالا گیا ہے؟ کہا وہی جس کے لیے تو دنیا میں جھگڑتا تھا، دوسروں کے لیے. یہ دیکھیں آپ سگے بھائیوں اور بہنوں. اچھا ایک بات اور بھی میں بتا دوں، قرآن پر لوگوں کا یقین کم ہے. جب اللہ نے وراثت کے سارے احکام بیان کر دی ہے، میں ان بڑے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بہت ہی ذمہ داری کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں میں اپنی زندگی میں ہی سب کو بانٹ کر کے، سب کو ڈیوائیڈ کر کے دے کے چلا جاؤں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں. آپ اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو. رب تبارک و تعالی سے زیادہ رحم آپ کے دل میں ہے آپ کی اولاد کے لیے. قرآن میں اس نے بانٹ کر کے رکھا ہے. اللہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ابھی دو صفحے کے بعد وہی آیت آنے والی ہے وراثت کی، سورہ نساء میں ہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد میں برابر برابر تقسیم کرو. مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ. والدہ کا، ماں کا حصہ اس میں متعین ہے، قرآن میں ہے. ذوی الفروض نام کے، یعنی جن کو حصہ دیا جا رہا ہے، وہ 12 قسم کے لوگوں کا اللہ نے خود بیان کر دیا. بیٹے کا حق اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر باپ کا حق ہے، یہاں پر دادا کا حق بھی بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اگر یہ لوگ نہ ہوں تو چاچا، ان لوگوں کا کچھ حق بنتا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. عورتوں میں بیٹیوں کے حقوق بیان ہوئے، نواسیوں کے حقوق بیان ہوئے، پوتیوں کے حقوق بیان ہوئے، بہنوں کے حقوق اس میں بیان ہے. ماں کا حق ہے،
نانی کا حق ہے، دادی کا حق ہے، عورتوں کے بھی حقوق اللہ نے بیان کر دی. سارے یہ رشتوں کے جتنے بھی ابھی میں نے بیان کیے وہ سب کا حق کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں، وہ سب بھی قرآن میں آ چکا. تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، وصیت کسی کو کرنا ہے جائیداد کے متعلق، یوں نہ کرنا 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، میں اپنی ساری جائیداد بیٹوں میں اور بیٹیوں میں تقسیم کر کے جاتا ہوں. کچھ لوگ یہ گھر اس کے نام پر، یہ دکان اس کے نام پر، یہ مال اس کے نام پر، یہ فلاں گاؤں کی زمین اس بچے کے نام پر. یاد رکھنا، اگر ایک پائی بھی کسی کے حق میں زیادہ گئی اور کسی کے حق میں کم آئی، قیامت کے دن وہ باپ پکڑا جائے گا، شرمندہ اٹھایا جائے گا. یہی اولاد جس کو تم دنیا میں بانٹ کے گئے تھے، یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے گی، کہے گی مولا میرا حق میرے باپ نے مارا تھا، مجھے میرا حق دنیا میں نہیں دیا تھا. تو باپ کے ذریعے سے باپ کی نیکیاں بیٹے کو دلا دی جائیں گی یا بیٹیوں کو. کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے چلے جاتے ہیں، کہا کہ ہم نے ان کے شادی کر دی، نکاح کر دیا، تو اب ان کا ہم نے سب دے دیا تھا، بیٹوں کا ہی حق ہے. معاذ اللہ رب العالمین. شادی جو کیے وہ تمہارا اخلاقی فریضہ تھا. یہ ایسی ہی ہے، میں اس کو ایک مثال سے کہہ رہا ہوں، اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سے میں نے 1000 روپے لے لی ہے قرضہ، 1000 روپے میں نے لے لیا. اچھا، اسی دوران کیا ہوا کہ میرے گھر میں میلاد شریف کی محفل تھی، میں نے دعوت دے دی آپ کو. میلاد کی محفل تھی یا 11ویں کی محفل تھی، میں نے آپ کو دعوت دے دیا، اور دعوت دے کر کے آپ کو میں نے کھانا کھلایا، میٹھا کھلایا، سب کھلا کر کے بھیجا. آپ نے کہا مولانا 1000 روپے جو قرضہ ہے، کہا 500 روپے اسی میں کاٹ لو جو میں کھانا کھلایا ہوں. جو 11ویں کا کھانا کھلایا اور میلاد کا کھانا کھلایا. کتنی بھونڈی بات ہے یہ، اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے یہ. میں اگر اپنے گھر میں دعوت دے کر کے آپ کو کہوں وہ جو قرضہ ہے اس میں لیس کر لو، اس سے زیادہ نیچ آدمی کون ہوگا؟ تو اس کی مثال ایسی ہے جو بیٹیوں کے نکاح پر یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو جائیداد نہیں ملے گی، ہم نے ان کے شادی میں خرچہ کر دیا ہے، گویا کہ وہ اپنے کھانے کھلانے کے پیسے بھی لیس کروا رہے ہیں. میرے عزیزوں، قرآن نے جب ان کا حق بیان کیا، تمہاری بیٹی اگر 80 سال کی بھی ہو جائے اس کا حق ہے، اس کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہو. یہاں پر دیکھیں قرآن نے کہیں پر کسی کو محروم نہیں رکھا. میں وہ جب حقوق کی بات آئے گی تب میں عرض کروں گا. بعض لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں غیر مسلم کہ ٹھیک ہے لڑکوں کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ، کیا اسلام نے یہ آدھا نہیں کیا؟ اس کو، بیٹی کو بیٹے کے برابر نہیں دیا ہے، لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو 1، یا یوں سمجھ لیں لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تمہیں معلوم نہیں لڑکی کو قرآن نے کتنا حصہ دیا ہے؟ باپ کی طرف سے اسے آدھا دیا جا رہا ہے اور شوہر کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے. اگر وہ کسی کی بیوی ہے، اگر کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر سے بھی حصہ پائے گی، اور اگر وہ کسی کی ماں ہے تو وہاں پر اپنے بیٹے سے بھی پائے گی، اگر وہ کسی کی بہن ہے تو بھائی سے بھی پائے گی. بیٹے کو اتنے سارے حقوق نہیں ہیں. ایک طرفہ بات بتاتے ہیں اسلام کے خلاف کہ بیٹیوں کو اسلام نے آدھا دیا ہے، آدھا دیا ہے. ظالموں، اسلام کے اگر حقوق دیکھو گے، ان کافروں کو میں کہتا ہوں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کتنے حقوق اللہ نے دیے ہیں. ماں ہو تو اس کا حصہ، 6واں حصہ اس کو وراثت میں ملے گا. بیٹی ہو تو اس کو اگر اس کے حقوق ہیں یعنی معاملات ہیں، نصف ہے اور پھر الگ الگ ثلثین ہے. یہ حصوں کے نام ہیں جو قرآن میں. بہرحال میرے عزیزوں، جن لوگوں نے دنیا میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دے دیا میرے اندازے کے مطابق، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت بڑا حرام کام کر رہے ہیں، جس کو ہدیہ دینا ہے، بخشش دینا ہے، دے کر کے چلا گیا. لیکن بہتر ہوتا کہ جب اللہ نے ان کے حصے متعین کیے ہیں، وصیت یہ کر کے جاؤ میری تمام اولاد کو میری بچی ہوئی جائیداد اسی طرح دی جائے جیسا اللہ چاہتا ہے. قرآن اور حدیث میں میری اولاد کے لیے جو حصے متعین ہیں وہی حصے میری اولاد میں تقسیم کیے جائیں. یہ وصیت کرو اور جاؤ دنیا سے.
دیکھو اللہ عز و جل نے کسی کا حق کم نہیں کیا، لیکن یہاں ماں باپ کیا کرتے ہیں، بیٹوں کے متعلق کچھ الگ وصیت، یا پھر چھوٹا بیٹا ہم کو لاسٹ تک دیکھتا رہا، اس کے لیے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دو. ایسا شریعت میں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں. ایک بیٹا تمہیں دیکھا نہیں، ایک بیٹا دیکھتا رہا، اس کے لیے الگ اس کے لیے الگ، یہ بھی جائز نہیں. تمہارے لیے اس طرح کا کام کرنا جائز. ہاں اس نے جو تمہاری نافرمانی کی، جو تم کو نہیں دیکھا، اس کا گناہ وہ اللہ کے ہاں بھوگتے گا. ایسا نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا، ماں باپ کو نہ دیکھنے کی جو سزا نہیں دے گا، وہ بھوگتے گا. لیکن وہ گناہ کا، اس گناہ کی سزا دینے کا پاور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم جیتے جی دنیا میں اس کو سزا دے کر کے جاؤ، اس بیٹے نے میرے ساتھ نافرمانی کی، میں اپنی جائیداد آگ کرتا ہوں. ایسا نہیں. اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی، اپنے وارثین کے لیے وصیت کرنا بھی جائز نہیں. حدیث پاک میں لا وصیت لوارثین، جب وہ تمہارا وارث ہے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، یا کسی بھی جن کے حصے قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. اور اگر کسی نے وصیت کیا بھی تو وہ وصیت عمل نہیں کی جائے گی. موت کے بعد وہ وصیت عمل نہیں کی جائے گی. ہاں کوئی ایسا ہے جس کا حصہ قرآن نے بیان نہیں کیا اور تم اس کو دینا چاہتے ہو، جیسے بھانجے ہیں تمہارے، کوئی غریب ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان کا تو حصہ قرآن میں ہے نہیں، لیکن تمہاری خواہش یہ ہے کہ یتیم ہے میرا فلاں دور کا رشتہ دار، غریب ہے، میری جائیداد میں سے اسے کچھ مل جائے، ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی لمٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو 90% جائیداد کی وصیت کر کے چلا گیا اور بیٹوں کو بیٹیوں کو بھوکا مار دیا، یہ بھی جائز نہیں. سب سے ہائیسٹ اگر وصیت کر بھی سکتا ہے تو 1/3 کی وصیت مال میں، اس سے زیادہ کی وصیت جائز بھی نہیں. تو یہ جب معاملات آئیں گے وراثت کے تو میں وہاں کھل کر کے سارے مسائل بیان کروں گا. قرآن میں آج جو کل پرسوں جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کا لحاظ رکھو. اور حدیث یہ ہے کہ جس نے دنیا میں رشتے توڑے اللہ اسے توڑ دے گا، اللہ اسے کاٹ دے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی نہیں ہوگا. اب جو آپ بار بار سنتے ہیں قیامت کے دن ماں اپنے بیٹوں کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں جانے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، یہ سب صحیح ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، بہنیں اپنے بھائیوں کے خلاف کھڑی ہوں گی. یہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن سب کے ساتھ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے الا المتقین، جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی، اللہ سے ڈرتے رہے اور شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے، ان کے رشتے ختم نہیں ہوں گے، وہاں رشتے بھی کام آئیں گے.